دس کلام دریک کتاب میں اللہ نے فرمایا نبی کی زبان سے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوں گے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن پاک بیان کر رہا، کوئی اپنے پاس سے کوئی من کرد بات نہیں بیان کر رہا۔ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھاتے نہیں ہیں اور پڑھانا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر کے عالم دین بن جائے تو مسجد میں اس کی اوقات کیا ہے؟ کمیوں سے زیادہ اس کی اوقات نہیں۔ ہر آدمی پیسے کی دوڑ میں ہے، کوئی ایسا کام ملے، کوئی ایسا چورواٹ ملے جو راتوں رات ہم سیٹ ہو جائے، ایسا کوئی کام ملے، حرام حلال کو چھوڑو، ایسا کوئی کام ملے جو راتوں رات ہم سیٹ ہو جائے اور ہم کروڑ پتی بن جائے۔ لیکن بھائی یہ بات یاد رکھنا، جو راتوں رات میں پیسہ ملتا ہے اس کا انجام بڑا سنگین اور دردناک ہوگا، یہ بات میں یاد رکھنا۔ دنیا فانی ہے، بقائی ہماری اصل زندگی اور اصل ٹھکانہ ہے، اور ہم سب نے بہت جلدی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے تو کہا بابا یہی کاکھوں کی کلی اور اتنی لمبی زندگی پایا، 950 سال تبلیغ کیا اور یہی کاکھوں کی کلی بنایا ہے، کہا تیرے انتظار میں گزار دیا۔ نبی نوح علیہ السلام کون؟ نبی نوح علیہ السلام جو آج ثانی آدم تھے، یہ انہوں نے فرمایا کہ تیرے انتظار میں ہی میں نے اتنی لمبی زندگی گزار دیا کہ اب آیا وقت، وہ اب آیا کہ میرا ناطہ اس دنیا سے چھوٹ جائے گا، اور مجھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مجھے رائی کا حساب دینا، کیونکہ انسان مناظر کے ساتھ چل رہا ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں یہ اس کو موت آ جائے گا، یہ مر جائے گا، نہیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، روح امر ربی ہے، یہ انسان کے جسم میں جو حرکت کرتی ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے کل روح من امر ربی، یہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے اور اس کو موت نہیں ہے۔ انسان کی 7 منازل ہے، ایک عالم رواں ہے، اس عالم رواں سے چلتا ہے، یہ اس کی پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل اس کی کیا ہے؟ باپ کی پشت اس کی دوسری منزل ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس جگہ پہ وہ کچھ وقت کے لیے ٹھہرتا ہے، اور اس کے پاس میاں بیوی صحبت کرتے ہیں اور وہ ماں کے رحم میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ وہ روح جو ہے وہ ماں کے رحم میں کیا ہوتی ہے؟ کنورٹ ہو جاتی ہے، انتقال ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔
عالم ارواح سے چلی، یہ پہلا سٹیپ. باپ کی پشت میں آئی، دوسرا سٹیپ. باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہوئی، انتقال کیا اس نے، یہ تیسرا سٹیپ ہے. چوتھا سٹیپ عالم دنیا ہے. 9 ماہ تک اپنے ماں کے رحم میں خوراک کھائے گا اور پھر عالم دنیا میں آ جائے گا. اس کے بعد میں بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں. پھر عالم دنیا میں آئے گا، یہ چوتھی منازل ہے. عالم دنیا کے بعد برزخ کی زندگی آئے گا، یہ تمہاری 5ویں منزل ہے. اس منزل کا حساب کتاب تیری دنیا کی زندگی کے مطابق ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے، جانا ہے. اور وہاں جیسے تیرے اعمال اور تیرے جیسے کردار ہوں گے اس کے مطابق تیرا ذائقہ ہوگا. اگر اعمال اچھا کیا ہوگا، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، حلال کا رزق کھایا ہوگا، کسی سے جھوٹ فراڈ نہیں کیا ہوگا، کسی کا مال چوری نہیں کیا ہوگا، تو پھر بھائی تیرے لیے وہاں بڑی اچھی جگہ ہوگی. نہیں تو یہاں سے کام شروع ہو جائے گا. سانس نکلنے تک اللہ کے دروازے تم پر رحم کے کھلے ہیں. جب آخری سانس آئے گا، موت کا وقت مقرر ہے، موت کا سانس مقرر ہے، جب وہ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد تجھ پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. جو کیا ہوگا وہ تجھے پالے گا، وہ تو پالے گا. برزخ کی زندگی جو ہے تیری دنیا کی زندگی کے مطابق ہوگی. یہ اب تیری مرضی کی بات ہے بھائی، یہ وقت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. خدا کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھا کرو، یہ بہت ضروری ہے. نماز صلاۃ و عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے. اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا دین نامکمل ہے، تمہارا دین کمزور ہے، دم توڑ رہا ہے. تم کائے کے مسلمان ہو جب تم نماز نہیں پڑھتے؟ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو مسلمان نہیں ہے. جب تو دل سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے لا الہ تو پڑھتا رہے ہر وقت، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائیوں، اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق دے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کسی دوست کی دعوت پر آئے ہیں تاکہ آپ کو دین کی دعوت دے. میں نے بتایا تھا کہ میں یہاں کوئی زیادہ مسئلوں کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. میں نے چند قیمتی باتیں آپ سے کرنی ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس بستی کے جو لوگ ہیں وہ کچھ ڈر سا محسوس کر رہے ہیں اور وہ تجسس میں ہیں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے یہ چیز نہیں دیکھا. کیونکہ یہاں جو پیران حضرات ہیں جو پیری کا تصور چھوڑ رہے ہیں، ہمارے نزدیک یہ گمراہی ہے. شریعت جڑ ہے، طریقت اس کی فرع ہے. میرے نبی نے فرمایا جو فقیر با شریعت نہیں ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. اس کو اپنے گلی محلے میں، اپنے دیہات میں مت داخل ہونے دو.
اگر کوئی ایسا انسان ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی رکھتا ہے، خود بھی نیک اعمال اور اس کی شکل و صورت مسلمانوں جیسی ہے، اس کی شکل دیکھ کر، حدیث پاک میں اللہ کے بندے کی کیا پہچان بتائی ہے، تو اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے بندے کی پہچان ہے۔ اس کی شکل کو دیکھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، تو پھر بھائی یہ حدیث میں اللہ کے بندے کی پہچان ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلکہ آپ کے شعور کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیروں کے تصور ہیں، الحمدللہ میرے بہت زیادہ مرید ہیں پورے پاکستان میں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں میرا آنا جانا نہیں ہے، جہاں پر محفل ہماری نہیں ہوتا۔ لیکن ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ العلماء وارث الانبیاء، علماء جو ہیں یہ نبی کی وراثت کے مالک ہیں۔ تو یہ جو فقراء نبی کی وراثت کے مالک ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے اور جہاں آئے ان کو دعوت نہیں دیتے، بس طویل گنڈا کیا، ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر، حاجت روا بن کے دیہاتوں میں پھرے اور قوم کے تصورات کو گمراہ کیا، یہ کوئی ایسا تصور دین میں نہیں ہے، یہ من کرتی جات ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وہ بات جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہ ملے میں اسے گمراہی سمجھتا ہوں، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم اس مقدس کلام کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رکھا اور اس کو اپنا رہبر و رہنما نہیں تسلیم کر رہے تو تم اصل راہ پہ نہیں چل سکتے اور تمہیں اصل راہ مل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو آپ نے دیکھا ان دوستوں کو، یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی شکلیں کیسی ہیں جن کو یہ کفیات وجد ہوتا ہے، ان کی شکلیں کیسی ہیں، کیا یہ داڑھی سنت کے مطابق ہے، امامہ شریف سنت کے مطابق ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، ان کا چال چلن، ان کی بول چال اخلاق کے ساتھ ہے؟ سب سے بڑی فقیری اور سب سے بڑا مقام اللہ کے ہاں کس کا ہے؟ جو سنت سیرت کا پابند ہے، ایک سنت کو اجاگر کرے 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ ایک سنت کو اگر کسی کو کہنا داڑھی رکھ لو تو وہ آگے سے کئی باتیں سناتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک ایسی سنت پاک ہے، اس کا ایسا مقام ہے، اندر سے تو کوئی نہیں جانتا، باہر دور سے اگر کوئی آ رہا ہے داڑھی رکھا ہے سنت کے مطابق لباس اس نے پہن رکھا ہے تو دور سے کہے گا یار یہ کوئی مسلمان آدمی آ رہا ہے، دیندار آدمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اندر کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی ظاہری صورت جو ہے اس کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا بات ہے آپ کیوں جا رہے ہیں، ہم زیادہ وقت نہیں آپ کا لیں گے، اچھا ہمیں چھوڑ کر مت جانے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے جی، وعدہ ہے۔ دیکھو ہم آپ کے پاس اتنی محبت سے آئے ہیں اور کتنی محبت سے آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگی وہ تمہارے کام نہ، یہ وقت کی میں گارنٹی تمہیں دیتا ہوں
یہ وقت تمہارے ضرور کام آئے گا. تمہاری پچھلی زندگی کی آگے پیچھے والی زندگی کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جو میرے پاس آپ وقت گزاریں گے شاید یہ تمہارے کام آ جائے. اس لیے کہ تمہاری زندگی کا وہ وقت اچھا ہے جس وقت میں یا تو مسجد میں ہو یا تم کوئی اللہ کا کام کر رہے ہو، وہ وقت تمہارا قیمتی ہے اور وہی تمہارے کام آئے گا. کوشش کیا کرو اپنا وقت جو ہے وہ مسجدوں میں اچھی محفلوں میں گزارا کرو. اس سے انسان کا دل اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. تو کسی مرد کامل کی نگاہ کے بغیر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتا. یہ بات میری یاد رکھنا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو تو کسی باشریت مرد کامل کے ساتھ نسبت جب تک تم قائم نہیں کرو گے اللہ کے دین کی سمجھ نہیں آئے گا، اللہ کی ہوا تک نہیں لگے گا. اس لیے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے تھے، میں جو اصل بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے جس کی دلیل قرآن سے نہ ملے یا حدیث سے نہ ملے. سب سے بڑی بات یہ حدیثوں سے ثابت ہے، بتا میں دیتا ہوں، کتاب کا بھی بتا حوالہ دیتا ہوں، پڑھ آپ لینا، اگر نہ ہوا تو ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے. یہ کافیات جو ان بچوں پہ جنہوں نے یہ امام شریف باندھ رکھے ہیں، یہ جو ان کو کافیات ہوتی ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان تھی جن کا آج بھی ان کی قبریں جو ہے روشن ہے اور ان کی قبروں پر ہزاروں آدمی فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. داتا علی اجویری کی کتاب کشف موجود کو پڑھ کے دیکھ. پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب بنیت الطالبین کو پڑھ کر دیکھ. سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں وسعت کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہے. حدیثوں میں تفسیر مظہری میں آپ اس کو وسعت کے ساتھ یہ چیز جو ان لوگوں پہ پریکٹیکل آپ نے دیکھا یہ اس میں وسعت کے ساتھ اس کی وضاحت موجود ہے. یہ میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں. یہ کوئی ہم جادوگری، کوئی جنات، کوئی ایسا کام واللہ سے ہی بات کر رہا ہوں ہم نہ کرتے ہیں، نہ اس چیز کے قائل ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب ہمارے ساتھ ان کی نگاہ ملتی ہے تو ان پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور یہ ان کے جسم جو ہے مختلف حرکات بے اختیار کرتے ہیں. اگر اختیار سے کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اگر اختیار سے کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، کیونکہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تو اگر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اس سے یہ مختلف حرکات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ کہ جب تم تڑپتے ہو تو کتنا مزہ آتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جب وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے تو یا شہید جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا مزہ اور کتنا سرور آتا ہے. دوسرا آدمی کیا جان سکتا ہے؟ زندے کی جانم سار مویادی جو برداشت ہو جانے، جب تک مرے نہ اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جان کیسے نکلتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر چلتی ہے. ٹھیک ہے دوستو بھائیو، اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں، آپ کے لیے دعا کرنے آیا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کی نیک حاجات، نیک تمنائیں پوری کرے. جن دوستوں نے داڑیاں نہیں رکھی وہ داڑیاں رکھے،
جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ خدا کے لیے نماز پڑھا کریں. یہ بہت ضروری کام ہے، اس کے بغیر مسلمانی نامکمل ہے. سب سے ضروری کام جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، ضرور پڑھا کریں. باقی تو پھر بعد کی باتیں ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، لیکن کم از کم نماز جو ہے نا، اس کا وعدہ میں جو یہاں آیا ضرور لوں گا اس سے کہ نماز تم ضرور پڑھو گے، کیونکہ بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کرو نا تو باقی ہم سے آنکھ ملاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے. آ تو گئے ہیں نا خلیل صاحب کی دعوت پر، دیکھو ہوتا ہے کیا. کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ. آئے تو ہے نا، کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، کئیوں کے جوڑوں میں بیٹھیں گے. وہ نکالنا بھی چاہے گا نکال نہیں سکے گا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیں بھائیوں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے گا. ہم